وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ مشکور ہوں علماء کرام کا، جناب حضرت علامہ حسیب نظیری صاحب، حضرت علامہ محمد عمر رشیدی صاحب، حضرت علامہ حافظ اسرار المحبوب صاحب مجددی، قاری محمد زبیر صاحب، دیگر سارے سناحانان مصطفیٰ، جناب ہمارے پیارے حافظ صاحبان، حافظ برادران اور تمامی احباب کا کہ آپ ہماری اس خوشی میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہ خوشی کا موقع ہے۔ گزشتہ رات کو علامہ عبدالعزیز رشیدی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے، اس وقت سے ہی مجھے کچھ کیفیات تھی اپنی ہمشیرہ کے لیے کہ آج جس بچے کی یہ شادی کی تقریب ہو رہی ہے، یہ اپنی دادی کا بڑا لاڈلا تھا، بڑا پیارا تھا، تو آج یقیناً اس کی دادی اماں کی روح خوش ہوگی۔ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے، انسان اسی میں راضی ہوتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ مالک الملک نے اس کی دادی صاحبہ کو یہ اجازت مرحمت فرمائی ہوگی، ان کی روح اس طرح متوجہ ہوگی اور انہیں آنے کا موقع عطا کیا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، علماء اکرام موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی روحوں کو اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے لواحقین کے گھروں کی زیارت کرتی ہیں اور ان کے پاس آتی ہیں۔ بالخصوص جمعرات کو یہ موقع ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنا کسی کا بلند مقام ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی روح کو اجازت یا چھٹی ملتی ہے، وہ آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں اور کچھ دعا کا سوال کرتی ہیں، دیکھتی ہیں ہمارے گھر والوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے لیے کیا اہتمام کیا ہے، ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ یہ خوشی کا موقع تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ کبھی امید ہے کہ مالک الملک نے ہماری ہمشیرہ کی روح کو بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو میں دعا پڑھی، یہ ہمارے سب کے والد، ہماری والدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادتی کی، بہت ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ عظیم رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی بیان فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّ خَلَقْنَا لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَنفُسَكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا فرمایا، زوجہ کو پیدا فرمایا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں، اور اس کے اوپر شیخ ابن عربی جو ہیں انہوں نے بہت معارف لکھے ہیں کہ شادی کے معارف کیا ہیں، بالخصوص علماء تو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت معارف لکھے ہیں، اس کا نہ وقت ہے نہ اس وقت موقع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھا جائے، کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اس کا اہتمام کیا اور آپ نے تعلیمات کیا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں کوئی دولت کے لیے،
کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، تو غلاموں سے فرمایا تم سیرت دیکھ، اس کا دین دیکھنا کہ دینداری کتنی ہے، اس کے اندر دین کتنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی کتنی ہے، کیونکہ سکون تو اللہ کے دین سے ہی آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بیوی جو سکون دینے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہوگی تو سکون آئے گا۔ اگر اس کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، تو وہ بال جان بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر جس طرح سفر کے اندر جوتی خراب ہو تو سفر مصیبت بن جاتا ہے، اور بیوی بری مل جائے تو زندگی کا سفر مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر نیک بیوی مل جائے تو یوں سمجھیے کہ آدھی جنت دنیا میں مل گئی، آپ کو سکون آئے گا، آپ کے گھر کے اندر رونق آئے گی۔ اور سکون جو ہے نہ دولت سے نہ دنیا چیزوں سے نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، خادمہ آئیں، کوئی لڑیاں تھیں، غلام تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ایک خادم یا خادمہ مل جائے تاکہ گھر کا کام کاج کر سکے۔ آپ تشریف لائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام تقسیم کر رہے تھے، گھر کے اندر آئیں تو آ کر واپس چلی گئی، شرما گئیں، بات نہیں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کعبہ تشریف لائے تو حضرت مائی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آئی تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں آئی ہوں، کوئی بات نہیں کی، واپس چلی گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، حضرت علی گھر تشریف لائے، اور وہ وقت اب یہ تھا کہ بستر لگا کر حضرت علی رضی اللہ جلوہ افروز تھے، اور مائی صاحبہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا وہ بیٹھ چکے تھے، دونوں اپنے بستر پر بیٹھ چکے تھے، لیٹنے کی تیاری میں تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دونوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ فرمایا نہیں اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے، ایک طرف اپنی صاحبزادی اور ایک طرف اپنے داماد کو، اور پھر پوچھا کہ بیٹی آپ ہمارے پاس آئے، کیوں آئی تھی؟ آپ پھر بات کرنے سے شرما گئیں، پھر بھی عرض نہیں کیا، خاموش ہو گئیں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا۔ آپ ان کا ہاتھ میں دیکھیں، چکی پیس پیس پر چھالے پڑ گئے، اور پانی ڈھو ڈھو کر، پانی لا لا کر مشکیزہ جو ہے کندھے پہ اٹھا اٹھا کر، یہ سکن جو چمڑا جو ہے یہ اکھڑ گیا ہے، داغ پڑ گئے ہیں کالے، اتنا پانی ڈھوتی ہیں۔ اور جب گھر میں جھاڑو دیتی ہیں تو اتنی مٹی اٹھتی ہے، کچے فرش ہوتے تھے کہ سارے کپڑے مٹی سے بھر جاتے ہیں۔ تو میں نے بھیجا تھا کہ کوئی خادمہ مل جائے یا خادم مل جائے، پانی لا دے، خدمت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ سوچنے والی ہے۔ یہاں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں ہیں، ان کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا، صفائی کرنا، خیال کرنا، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سنت ہے۔ جو بچی گھر کا جھاڑو دینے سے کتراتی ہے، جو بچی گھر کی صفائی کرنے سے کتراتی ہے، کہتی میرے کپڑے میلے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، خاتون جنت سے بڑھ کر کسی کے ہاتھ نہیں ہو جاتے۔ ان کی وہ ہستی جب میدان محشر میں آئے گی تو اعلان ہو جائے گا، اہل محشر کو آنکھیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ جو گھر کی صفائی وغیرہ کرنے سے کترائے اسے ادھر دیکھنا چاہیے، اس سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی تو کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار، نساء تمام عورتیں جو ہیں دنیا کی ان کی سردار ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا فرمایا۔ اور یہاں یہ دیکھنے کا مقام ہے کہ اگر دنیا کی، مال اور دولت کی، یا خادم اور نوکروں کی، یہ زرق برق چیزوں کی کوئی بھی حیثیت ذرا بھی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پیاری صاحبزادی کو کبھی محروم نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بتا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کو حضور کیا نہ دیتے۔ لیکن جب یہ خادمہ کی بات آئی تو آپ نے کیا عطا کیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں خادموں سے، نوکروں سے بہتر چیز نہ عطا کروں، اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ عطا فرما دیں۔
فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ان تمام نوکروں سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اس مقام پر آ کر سوچئے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو شہنشاہی ہے، یہ نوکر ہیں، یہ غلام ہیں، یہ خادم ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تمدن عینک الی ما متعنا من ازواج، حبیب یہ دنیا والوں کو، ان کو جو ہمیں دولت اور مال دے رکھا ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو، اپنے پیارے داماد کو، اپنے چھوٹے بھائی کو جو عطا کیا، فرمایا جب بستر پر جاؤ تو تسبیحات پڑھا کرو، حمد کیا کرو، اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھا کرو، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے خاندان کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہماری بچیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیجیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں نے کیا وفا کی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا، قریب آیا، دنیا سے پردہ فرمانے لگی تھیں، تو پیغام بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، عرض کریں کہ مجھے اپنی چادر مبارک عطا کر دیں کہ میں اپنا کفن بناؤں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اگر خدیجہ میرے جسم کا چمڑا مانگے گی میں وہ بھی دوں گا، اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، انہوں نے بھی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ مکہ شریف کی امیر ترین خاتون تھیں، امیر ترین ہستی تھیں، جب اسلام لے کے آئے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ کیونکہ ہوا یہ ایک دن رسول پاک تشریف لائے تھے، آپ پریشان تھے، غمگین تھے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے پریشان ہیں؟ تو آپ نے جو فرمایا اس کا یہ مفہوم ساری حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ تو میں قافلہ آ کر باہر ٹھہرا ہے مکہ میں، ان کی حالت بڑی گرگوں ہے، بڑے پتلے حالت ہیں، ننگے بھوکے ہیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کو مال عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی شان تو آپ جانتے ہیں کہ اگر حضور اشارہ فرمائے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے۔ اوتیت مفاتیح الارض سرکار کا اعلان ہے، زمین کے خزانے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، لیکن آپ امت کے لیے ایک مثال بنانا چاہتے تھے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ اب میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو مائی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا آپ جائیے، مکہ کے جو سردار ہیں نا بڑے بڑے، سب کو بلا لیں۔ سرداروں نے مکہ کو سب کو بلا لیا، سب کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے پاس جتنا مال ہے، یہ سونے چاندی کی جو اشیاء کے ڈھیرے بورے بھرے ہوئے ہیں، میں سارے اپنی خوشی سے رسول اللہ کے رسول کو ادا کرتا ہوں، میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اپنی بیوی کے مال اور دولت کے لیے حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا تھا اور مال دولت لے لیا۔ مکے کے سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ سارا مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں، اور پھر سب کو الوداع کر کہا یا رسول اللہ آپ اب تقسیم کیے جتنا مرضی دینا چاہتے ہیں۔ سرکار خوش ہو گئی اور سارا مال جا کر لوگوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ اس کا حق ادا کر دیا۔ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا نام مبارک آتا حضور جذباتی ہو جاتے، آپ کا چہرہ چمک اٹھتا، آنکھوں میں خاص قسم کی کیفیت، آنسو جاری ہو جاتے، کیفیت طاری ہو جاتی، اور جب کبھی ان کی سہیلیاں آ جاتی حضور ان کا بہت احترام کرتے۔ بعض اوقات تو گوشت کرا کے بکری تقسیم کاٹ کر اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضور نے بھی ساری زندگی ان کے ساتھ وفا نبھائی۔ یہ نمونہ ہونا چاہیے ہمارے بہنوں ماؤں بیٹیوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور جس طرح سر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا وفا کی ہماری ماؤں بیٹیوں کو کرنی بھی چاہیے۔ اس خوشی کے موقع پر میں دوبارہ تمام احباب کا، جو آپ دوست آئے، بھائی نے، بچی سب ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا غلام بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو، ہماری اس بچی کو خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے پاکیزہ نسل پیدا ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرے اور دین اسلام کی اشاعت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔